اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام جعفر تھا، جو اسلام میں جعفر طیار کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں طیار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا تھا۔ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا دشمن نے وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت جعفر نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ جھنڈے کو تھام لیا، تو دشمن نے اس دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی وار کر دیا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو حضرت جعفر نے اپنے ان دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اس طریقے سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، کیونکہ جنگوں کے اندر کسی کا جھنڈا گر جانا ان کے ہارنے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو جب دشمن نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کے کٹنے کے باوجود بھی انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، تو دشمن نے ایک نیزہ مارا، ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر جعفر دو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جعفر کو دو پر دے دیے، اور جعفر جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں ان پروں کے ذریعے سے۔ طیار کے معنی اڑنے والے کے ہی ہے، اسی لیے عربی میں طیر پرندے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اڑتا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار جو مسلمانوں میں 32ویں مسلمان، 32ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے، حضرت خواجہ ابو طالب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک اور ایک چچا تھا ابو لہب، بہت مشہور ہے، آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ والوں کا دشمن۔ ابو لہب کی ایک بانجی تھی جن کا نام تھا سویبہ۔ اس عورت نے تینوں کو دودھ پلایا تھا۔ ایک اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی حضرت جعفر جو خواجہ ابو طالب کے بیٹے تھے، دوسرے آپ کے ایک اور ایک چچا تھے عبد الاسد، ان کے بیٹے تھے عبداللہ جو ام سلمہ کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے، اور تیسرے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں نے حضرت سویبہ سے دودھ پیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت جعفر اللہ کے نبی کے دگنے رشتے کے بھائی ہو گئے، ایک تو دودھ کا رشتہ ہے اور دوسرے چچیرے بھائی کا رشتہ ہے۔ حضرت جعفر دیکھنے میں اللہ کے نبی کے جیسے لگتے تھے، اور جب نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب، اور مکہ کے دشمنوں کا ایک قافلہ نجاشی کے پاس گیا تھا شکایت کرنے کے لیے مسلمانوں کی، اسلام کی، تو نجاشی بادشاہ کے سامنے جس نے کھڑے ہو کر زوردار تقریر کی تھی، جس کے پاس نجاشی بادشاہ بھی اسلام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی کیونکہ حضرت جعفر کو غریبوں سے بڑا پیار تھا۔ آگے انشاءاللہ ان کا واقعہ اور بھی آئے گا۔ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بے سہاراؤں کی بہت مدد کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کا نام ابو المساکین رکھا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہودیوں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، جنگ خیبر جو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، مقام خیبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر مدینہ آئے، تو آپ نے دیکھا کہ جعفر جو حبشہ میں ہی تھے اور اس وقت وہ ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، گویا اللہ کے نبی کو ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یوں فرمایا
کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ آج مجھے جو خوشی ہو رہی ہے وہ خوشی میرے بھائی جعفر کے آنے سے ہو رہی ہے یا یہودیوں کے مقابلے میں فتح خیبر کی خوشی ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے دودھ شریک بھائی، اپنے چچیرے بھائی سے کتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا اور کتنی محبت تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے گئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قافلے کو ٹکڑیوں میں بانٹتے تھے، الگ الگ جماعتوں میں بانٹتے تھے۔ الگ الگ لوگوں کی ایک جماعت سفر کے لیے طے ہوتی تھی کہ پہلے یہ جائے، پھر اس کے بعد یہ جائے، پھر اس کے بعد یہ جائے۔ سب سے آخری جو قافلہ تھا اس سفر کے اندر، اس قافلے میں اللہ کے نبی تھے اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور سارے لوگ اپنے جانوروں سے اترنے لگے تو اللہ کے نبی اپنے بھائی حضرت جعفر کے پاس گئے جو اونٹ پر سوار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے چہرے پر دھول جم گئی تھی، ان کے بالوں میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت جعفر کے چہرے کو اور ان کے بالوں کو صاف کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی۔ جب عمرۃ القضاء کے موقع پر اللہ کے نبی کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ عمارہ۔ حضرت عمارہ چھوٹی بچی تھی۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے جب حضرت عمارہ آئی تو اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو اپنے چچا یاد آ گئے اور حضرت حمزہ کی وہ بے دردی سے کی جانے والی شہادت آپ کو یاد آئی، کس بے دردی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو چچا کی لڑکی کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا غم تازہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس بچی کا سہارا بن جائے، اس بچی کو اڈاپٹ کر لے، اس بچی کو اپنی پرورش میں اور اپنی کفالت میں لے لے۔ 3 لوگ سامنے آئے۔ حضرت علی سامنے آئے کیونکہ ان کی بھی وہ چچیری بہن ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ سامنے آئے اور حضرت جعفر سامنے آئے۔ اللہ کے نبی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں آپس میں لڑنے کی نوبت آ گئی کہ میں اس بچی کا سرپرست بنوں گا، میں اس بچی کو اپنے ذمے میں لوں گا، میں اس کو پالوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے مداخلت کی اور آپ نے اس بچی کو حضرت جعفر کے حوالے کیا، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسما وہ اس بچی کی خالہ بھی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا العم والد الخالۃ والدہ، چچا کا مرتبہ اسلام میں باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ جب حضرت جعفر کے گھر میں اس بچی سیدہ عمارہ کی ایک خالہ حضرت اسما حضرت جعفر کی بیوی ہے تو آپ نے 2 بنیادوں پر فیصلہ کیا کہ یہ بچی حضرت جعفر کو دی جائے۔ ایک تو بنیاد یہ تھی کہ خالہ اس گھر میں تھی اور خالہ ماں کے برابر ہے اور ماں کے جیسا پیار دے سکتی ہے خالہ، اور دوسرے یہ کہ خود حضرت جعفر ام المساکین تھے، غریبوں سے بے سہاراؤں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے گھر میں جا کر غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کے بچوں کو اپنے قریب کیا، ان کے پیشانیوں کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا، کیونکہ اسلام کے اندر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اجر اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی کا ہے، اور جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور ان کے ساتھ غمخواری کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے انا وقاف الیتیم کہاتین، آپ نے یہ 2 انگلیوں کو کھڑا کر کر فرمایا کہ کل جنت کے اندر میں اور یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے، یتیم بچوں کے سہارا بننے والے ایسے ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ان کا دونوں کا مرتبہ ایسے ہوگا، نبی کا مرتبہ اور کسی یتیم کا سہارا بننے والے کا مرتبہ۔
تو اپنے بھائی حضرت جعفر کے انتقال اور آپ کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی آپ اپنے بھائی کے گھر جا کر آپ نے غم کا اظہار کیا، اور فطری بات تھی کہ انسان کے بھائی کی اگر شہادت ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا غمگین ہونا ایک فطری بات، اور اس فطری تقاضے کی بنیاد پر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کے بچوں کو اپنے قریب لیا، ان کے سہارا بنے۔ اسی طریقے